تین چیزوں کو ہمیشہ کے لیے صاف ستھرا رکھا کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمتیں ہیں، اور انسان کے لیے دنیا میں عزت کا باعث بنتی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی عزت کا باعث بنے گی۔ نمبر ایک کہ آپ کا جسم پاک ہو، نمبر دو آپ کا لباس پاک ہو، نمبر تین آپ کے خیالات اچھے ہوں، وہ بھی پاک صاف ستھرے ہوں۔ وہ کیوں ہونے چاہیے؟ یاد رکھا جائے کہ جب انسان ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو فرشتے، اللہ کی جو رحمت کے فرشتے، وہ نازل نہیں آتی، کیونکہ انسان ناپاک ہوتا ہے۔ جب وہ پاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی گھروں میں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ دوسری حکمت، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان کو اجل آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اسرائیل جاؤ کہ اس کی روح کو قبض کرو، اور جب آپ کی روح قبض کرنے لگے اور آپ ناپاکی کی حالت میں ہو، تو ایک انسان کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ وہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ وہ گندی حالت میں جائے۔ پھر دوسرا، لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے، یعنی آپ پاک ہو، صاف ستھرے ہو، اور آپ کی میت پڑی ہو، جب آپ کو غسل دیا جائے تو آپ پاک صاف اور ستھرے ہو، تو عزت کا مقام ہے، تو اس کا ایک الگ درجہ ہے، الگ رتبہ ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لباس کا پاک ہونا بھی اس لیے ضروری ہے، خدا نخواستہ بلے کوئی بھی ایمرجنسی میں آ سکتا ہے، تو ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ پھر اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ گندی حالت میں ہو، آپ کا لباس گندا ہو اور آپ سے بو آ رہی ہو، تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ یا آپ کی گھر میں میت ہو جائے اور آپ گندی حالت میں ہو، تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے، نئے بے شک نہ ہو، پیول بے شک لگے ہو، لیکن صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اور خیالات کا بھی صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان کے اگر خیالات صاف ہوں تو اسے اجر سے نوازا جائے گا، لیکن جب آپ برے خیالات ذہن میں لاتے ہو، لوگوں کے لیے برائی سوچتے ہو، برے خیالات لاتے ہو، تو جب تحقیق ہوتی ہے انسان کے بارے میں تو وہ کچھ اور نکلتا ہے، اور انسان اس کے بارے میں کچھ اور خیال کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کا پاک، تینوں کا پاک ہونا اس لیے ضروری ہے، اور ان تینوں پہ اگر یہ صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اجر سے بھی نوازیں گے۔